بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ انٹرویو رضی الدین رضی کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رضی الدین رضی ملک کے نامور ادیب، تجزیہ نگار، تاریخ دان ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے ادب سمیت مختلف امور پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئیے۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کچھ ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ میرے آباء و اجداد امرتسر سے ہجرت کر کے ملتان آئے تھے۔ میں 7 مئی 1964 کو لائل پور فیصل آباد میں پیدا ہوا۔ وہاں میرا ننیحال تھا۔ فیصل آباد کے ساتھ میرا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ بعد کا سارا عرصہ میں نے ملتان میں گزارا، یہیں تعلیم حاصل کی، یہیں شہری سفر کا آغاز کیا اور اسی شہر میں صحافت کو روزگار کا ذریعہ بنایا۔ بچپن بہت کٹھن حالات میں گزرا۔ 3.5 سال کا تھا کہ میرے والد شیخ ذکاء الدین پل ٹریفک حادثے میں چل بسے۔ وہ ایک درزی تھے۔ وراثت میں مجھے کپڑوں کی کچھ قطریں ہی ملیں۔ میری والدہ نے مجھے باپ بن کر پالا۔ دادا اور چچا نے بھی دیکھ بھال کی۔ والد کی سلائی مشین تو گھر میں ہی موجود تھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ میری ماں نے سنبھال لی اور لوگوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کا سامان کیا۔ بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میٹرک کے فوراً بعد روزگار کی ذمہ داریاں میرے سر پر آن پڑیں۔ کالج کے زمانے میں ہی میں صحافت کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کے سوا اور کوئی کام آتا بھی تو نہیں تھا۔ تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی اور بعد ازاں FA اور BA کے امتحانات پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے پاس کیے۔ رضی الدین رضی کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ ایک ایسا شخص کہ جو محبتیں تقسیم کرنے کے لیے پیدا ہوا، جو لوگوں کو راستہ دینے کے لیے پیدا ہوا اور خود راستے میں رہنے کے لیے اس جہاں میں آیا۔ ایک مسلسل سفر ہے کہ جس کا کوئی انت نہیں، لیکن رضی کو سفر جاری رکھنا ہے، کسی ستائش کی تمنا کیے بغیر۔ شاعری کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ شاعری پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوئی؟ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب شاعری کا شوق ہوا۔ ہمارے ایک استاد منیر احمد شامی کلاس میں اردو اور تاریخ پڑھاتے تھے اور لیکچر کے دوران میر و غالب کے بہت سے اشعار سناتے تھے۔ مجھے وہ اشعار اچھے بھی لگتے تھے اور میں انہیں اپنی ڈائری میں درج بھی کر لیتا تھا۔ اسی دوران میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی غزلیں کہیں اور ایک دن وہ غزلیں لے کر روزنامہ امروز کے دفتر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں نے طالب علموں کے صفحے میں مضامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ اقبال، ساغر، صدیقی ان مضامین کو اہتمام کے ساتھ شائع کرتے تھے۔ ان میں سے کئی مضامین سکول کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہوتے تھے۔ غزل لے کر گیا تو ساغر صاحب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اس غزل میں ایک شعر کا اضافہ کرنے کو کہا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میری اپنی غزل ہے یا میں کسی اور کی غزل اٹھا کر لے آیا ہوں۔ میں نے غزل میں ایک شعر کا اضافہ کیا تو ساغر صاحب نے مجھے مرزا ابن حنیف صاحب کے پاس بھیج دیا۔ اگلے ہفتے وہ غزل امروز کے ادبی صفحہ میں شائع ہو گئی اور یہی میری شاعری کا سفر کا آغاز تھا۔ اب تک کتنے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ پہلا شعری مجموعہ 1995 میں دن بدلیں گے جانا کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ستارے مل نہیں سکتے الگ، جتنا دھڑکا ہوں تیرے سینے میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ شاعر ہمیشہ ترقی پسند ہوتا ہے۔ میں باضابطہ ترقی پسند تحریک کا رکن نہیں بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کو بھی مفاد پرستوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ترقی پسند ہوں، جمہوریت پسند اور روشن خیال، اور اس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ صحافت کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟
1983 میں صحافت کے ساتھ منسلک ہوا اور اب تک قلم ہی میرے روزگار کا ذریعہ ہے۔ مختلف علاقائی اور قومی اخبارات میں کام کیا، جن میں روزنامہ سنگ میل، روزنامہ نوائے ملتان، روزنامہ آفتاب، روزنامہ اعلان حق، روزنامہ قومی آواز، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ جنگ، روزنامہ دنیا، وسیب ٹی وی، دنیا ٹی وی قابل ذکر ہیں۔ سب ایڈیٹر سے لے کر نیوز ایڈیٹر، میگزین ایڈیٹر اور رپورٹنگ تک صحافت کے سبھی شعبوں کے ساتھ وابستہ رہا۔ کارکن صحافی کی حیثیت سے مسلسل مالی مشکلات کا شکار بھی رہا۔ کالم لکھے، فیچر تحریر کیے، اداریے لکھے، ریڈیو پروگرام کیے، نیوز چینلز کے ساتھ وابستہ رہا۔ وہاں سیاسی پروگرام بھی کیے، مختلف ٹاک شوز کے پروڈیوسروں کے طور پر بھی کام کیا۔ مالی مشکلات اپنی جگہ، لیکن ایک اطمینان ہمیشہ ہے کہ میں نے اپنے فن کے ساتھ بددیانتی نہیں کی۔ کل اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے جب صحافت کا آغاز کیا تو وہ کتابت کا زمانہ تھا۔ لتھیو کی سیاہی سے شہ سرخیاں تیار کی جاتی تھیں۔ صحافی کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لکھے ہوئے لفظ کی وقت ہوتی تھی۔ ایڈیٹر کی ڈاک میں کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی ایک خط بھی شائع ہو جاتا تو انتظامیہ ہل جاتی تھی۔ آج طباعت اور اشاعت کے حوالے سے صحافت بہت آگے جا چکی ہے۔ جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ چیختے چنگھاڑتے ٹی وی چینلز ہیں۔ ہر لمحہ بریکنگ نیوز نے بریکنگ نیوز کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے۔ ہم نے جن ایڈیٹروں سے سیکھا ان کا قلم کے ساتھ تعلق تھا، کتاب کے ساتھ تعلق تھا۔ اب ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اب بہت سے اداروں میں ایڈیٹر کا کتاب یا قلم سے تعلق ہونا ضروری بھی نہیں رہا۔ ایڈیٹر کے فرائض میں اب شاید کچھ اور چیزیں ہی شامل ہو گئی ہیں۔ یہی حال الیکٹرانک میڈیا کا ہے، جہاں صحافت صرف چند زبانی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ نثر بھی لکھتے ہیں۔ کن موضوعات کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا؟ نثر میں میری بنیادی پہچان کالم اور خاکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ اور سیاسیات پر بھی کتابیں شائع ہو چکی۔ خاکے آدھا سچ، رفتگان ملتان اور وابستگان ملتان کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ بدلتے ہوئے ادبی رجحانات بھی میرے کالموں کا مجموعہ ہیں۔ کیا صحافت کی طرح شعر و ادب میں بھی ایسی ہی تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ ہم دراصل مجموعی زوال کے عہد سے گزر رہے ہیں۔ ہر شعبے سے لوگ رخصت تو ہو رہے ہیں، لیکن شامل نہیں ہو رہے۔ مصوری ہو یا گلوکاری، شاعری ہو یا ناول اور افسانہ، صداکاری ہو یا اداکاری، ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ جب ہم نے شاعری کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے ایک کہکشاں تھی۔ ملکی سطح پر فیض احمد فراز، جوش ملیح آبادی، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، منیر نیازی، حبیب جالب، اشفاق احمد، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ جیسے بلند قامت نام منظر نامے پر موجود تھے۔ ان میں سے ہر شخصیت عہد ساز تھی۔ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے اور اب ہمیں اس قامت کا کوئی اور ادیب اور شاعر دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ہی صورتحال ملتان میں تھی۔ عرش صدیقی، ڈاکٹر مقصود زہدی، عاصی کرنالی، حسین صدیقی، ارشد ملتانی، مرزا ابن حنیف، اقبال صابر صدیقی، اسعار رائی، خان رضوانی، ڈاکٹر مہر عبدالحق، ممتاز العیشی، پرویز جلندری، کیف انصاری، اصغر علی شاہ، اقبال ارشد اور حسین سحر جیسی شخصیات شعر و ادب اور صحافت کے ساتھ وابستہ تھیں۔ یہ سب رخصت ہوئے تو جیسے ملتان کا ادبی و صحافتی افق بھی دھندلا گیا۔ 80 کے عشرے میں ادبی بیٹھکیں آباد تھیں۔ مشاعرے اور ادبی تقریبات بھرپور انداز میں منعقد ہوتی تھیں اور لوگوں کی بڑی تعداد ان میں شرکت کرتی تھی۔ کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں شائع نہیں ہوتی تھیں، لیکن جب کوئی کتاب منظر عام پر آتی تو اس کی باز گشت بھی دیر تک سنائی دیتی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ نہ وہ بیٹھکیں رہیں، نہ قہوہ خانے آباد ہیں۔ مشاعرے کبھی کبھار ہوتے ہیں، اگر ہوں بھی
تو ان میں لوگوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ شاعری بعد میں شروع کرتے ہیں، شعری مجموعہ پہلے شائع کرا لیتے ہیں۔ شاعری میں کس سے متاثر ہیں، کس سے اصلاح لی؟ متاثر تو ہم بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں، باضابطہ شاگرد کسی کا نہیں بنا۔ تاہم اسلم یوسفی، مقصود زیدی سے کچھ عرصہ اصلاح لی، اور بعد کے دنوں میں اقبال ارشد، حسین سحر، ارشد ملتانی، حیدر گردیزی ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ ادب کے فروغ کے لیے ادبی ادارے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ادبی اداروں کی صورتحال بھی کم و بیش ایسی ہی ہے۔ حکمرانوں کے پاس ہر شعبے کے لیے فنڈز موجود ہیں، لیکن ادبی اداروں کی حالت ناگفتہ ہے۔ اکادمی ادبیات پاکستان، اردو سائنس بورڈ، مجلس ترقی ادب، نیشنل بک فاؤنڈیشن، مقررہ قومی زبان سمیت جتنے بھی ادارے ادب کی ترویج کے لیے بنائے گئے وہ فنڈز کی کمی کا شکار ہیں۔ ویسے بھی یہ ادارے بعض منظور نظر افراد کو نوازنے کے لیے بنائے گئے ہیں، سو ان کی کارکردگی ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہی۔ کبھی کبھار کوئی سر پھیرا کسی ادارے میں آ کر کام کرنے کی کوشش بھی کرے تو روایتی سرخ فیتہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسے شعراء جن سے قلبی قربتیں رہیں یا جنہیں زیادہ پڑھا ہو، اپنے پیش رو اور ہم عصر شعراء و ادباء میں کن کا نام لینا پسند کریں گے؟ ملتان ادبی طور پر بہت متحرک تھا۔ وہ اردو اکیڈمی کے عروج کا زمانہ تھا۔ یہ اکیڈمی 60 کے عشرے میں پروفیسر ارشد صدیقی نے اس وقت قائم کی جب ان کے رائٹرز گلڈ کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اکیڈمی کا ہفتہ وار اجلاس جمعے کے روز گلگشت کالونی کے ایک سکول میں منعقد ہوتا تھا، جس میں ارشد صدیقی، مرزا ابن حنیف، ڈاکٹر A.B. اشرف، ڈاکٹر انوار احمد، لطیف الزمان خان، صلاح الدین حیدر، ڈاکٹر محمد امین سمیت بہت سی شخصیات شرکت کرتی تھیں۔ ہفتہ وار تنقیدی اجلاس میں نئے اور پرانے لوگ اپنی تخلیقات پیش کرتے اور ان پر بحث بھی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محمد امین اکیڈمی کے سیکرٹری تھے، سول لائنز کالج میں ہی پڑھاتے تھے اور ہمیں اکثر اکیڈمی کے اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دیتے تھے، لیکن میں اکیڈمی کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوا۔ ایک محفل بابا ہوٹل میں حیدر گردیزی کی قیادت میں آراستہ ہوتی تھی۔ اس محفل میں ارشد ملتانی، پروفیسر اصغر علی شاہ، اقبال ارشد سمیت بہت سی شخصیات شرکت کرتی تھیں۔ صدر بازار میں حزین صدیقی صاحب کی بیٹھک میں روزانہ ادیب اور شاعر جمع ہوتے، جن میں ایاز صدیقی، سلمان غنی، اسلم یوسفی، قمر لکھنوی، شوذب کاظمی، فہیم اصغر سمیت بہت سے سینئرز اور نئے لکھنے والے شامل ہوتے تھے۔ اس بیٹھک میں بھی میں باقاعدگی سے حصہ نہ بن سکا۔ صدر بازار میں ہی ڈاکٹر مقصود زیدی کا کلینک تھا۔ اس کلینک پر بھی ادیبوں و شاعروں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ دن کے وقت میں زیدی صاحب کے کلینک میں جاتا تھا۔ نیشنل سینٹر بھی ادبی و سماجی تقریبات کا مرکز تھا۔ ملتان آرٹس کونسل میں بھی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ اردو اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہفتہ وار اجلاسوں کے علاوہ بعض یادگار تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا، جن میں مختلف شعراء کے ساتھ شام افسانہ اور ایسی بعض تقریبات آج بھی میرے حافظے میں موجود ہیں۔ اس زمانے کے نوجوانوں نے بھی بعض تنظیمیں قائم کر رکھی تھیں اور ان کے اجلاس بھی گاہے منعقد ہوتے تھے۔ عطر ناسک، اختر شمار، قمر رضا شہزاد، نوازش علی ندیم، اظہر سلیم مجوکا، شاکر حسین شاکر، سبستان رضا لودھی ان تقریبات کے انعقاد میں بہت سرگرم تھے۔ اس زمانے میں اگرچہ استاد شاگرد کی روایت بہت مستحکم تھی، کبیر والے میں ڈاکٹر بیدل حیدری نوجوانوں کی غزلیں مرمت کیا کرتے تھے، لیا میں نسیم لیا اور ڈاکٹر خیال امروہی یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور خود ملتان میں حزین صدیقی اور ممتاز العیشی کے ہاں بھی شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی۔ میرے دوستوں میں عطر ناسک نے بارہا کوشش کی کہ میں بھی بیدل حیدری کی شاگردی اختیار کروں، لیکن میں نے اس سے دنستہ گریز کیا۔ وجہ یہ کہ بیدل حیدری کے بیشتر شاگردوں کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ وہ بیدل حیدری سے غزلیں لکھواتے ہیں، اور یہ تاثر خود بیدل حیدری نے مستحکم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ
ان کے چند شاگردوں میں سے بہت سے ان سے دور ہو گئے اور اب ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھتے۔ ادیبوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ادب کوئی کاروبار نہیں، لیکن اس کے باوجود مذہب معاشروں میں قلم کاروں کو ان کی کتابوں کی اتنی ریالٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات سے بے نیاز ہو کر صرف لکھنے پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادیب اور شاعر کو روزگار کے لیے الگ سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اس کی تخلیقات کبھی بھی اس کے روزگار کا ذریعہ نہیں بنتی۔ جن اداروں نے ادیبوں کے مسائل حل کرنا تھے، ان کے سربراہ ہمیشہ اپنے اور اپنے دوستوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایسے میں بیشتر ادیب قسمپری کی زندگی گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ ادیب کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کی تخلیقات سامنے ہے، کتاب کی اشاعت آسان ہو اور اسے کتاب چھپوانے کے لیے کسی کا دست نگار نہ ہونا پڑے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی۔ آپ ایک بہترین تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ ملک کی صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ملک کی صورتحال ہمیشہ سے نشیب و فراز کا شکار رہی اور ہر مرتبہ ہمیں محسوس ہوا کہ جس دور کو ہم برا سمجھتے تھے شاید وہی بہتر تھا۔ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ آپ وزیر اعظم عمران خان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا ان کا دور حکومت مکمل بھی ہو پائے گا؟ عمران خان بنیادی طور پر ایک کرکٹر ہیں اور کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں 5 سال پورے کرنے چاہئیں۔ ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے یا ادیب کی حیثیت سے آپ سی پیک پر کن خیالات کا اظہار کریں گے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں کہوں گا۔ آج کل بہت سے ادیب قارئین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، قاری موجود ہے اور ہمیں پڑھنا بھی چاہتا ہے۔ میرا تجربہ ہے اور مجھے معلوم بھی ہوتا ہے کہ میری کس تحریر کی جانب قاری متوجہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی دانست میں بہت اچھی تحریر سامنے لاتے ہیں لیکن وہ قاری کے معیار پر پوری نہیں اترتی، پھر ہم قاری نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قاری کی ذہنی سطح سے بلند ہو کر لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہا۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اخبار میری نظر سے عموماً گزرتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ جب بہت سے قومی اخبارات ادب اور ادیب کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ مرکز سے دور ہونے کے باوجود ادبی سرگرمیوں اور ادیبوں کی کاوشوں کو منظر عام پر لا رہے ہیں، یقیناً یہ خوش آئندہ بات ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی۔ اللہ حافظ۔